وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम
آج انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا کہ غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اونچا اونچا ذرا بولیے. اللہ اگر نہ بتلائے، پردوں کے پیچھے جو آ جائے، رب اگر نہ بتلائے، نہ فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، نہ انبیاء کو پتہ چلتا ہے، نہ صحابہ کو پتہ چلتا ہے، نہ اولیاء کو پتہ چلتا ہے، نہ کسی زندہ کو اور نہ کسی مردہ کو، کسی کو بھی خبر، اونچا بولیے، کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی اگر رب نہ بتلائے. ذرا انداز دیکھیے، بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کیونکہ اتنا عروج یہ پکڑ گیا تھا. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی، یہ ود، یہ یعوق، یہ یعوز، یہ نصر، یہ جتنے بھی ہیں، یہ ہبل، یہ جتنے بھی ہم نے 360 معبود بنا کے رکھے، یہ ہمارے اندر کے حالات کو بھی جانتے ہیں، ہمارے باہر کے حالات کو بھی جانتے ہیں، ظاہری حالات بھی جانتے ہیں، پوشیدہ بھی جانتے ہیں. اور یہ اتنا عروج پکڑ گیا تھا، اور پکڑتا پکڑتا آج بھی اس مسئلے کی اہمیت ذرا غور کرنی ہے. کلمہ پڑھنے والا بندہ بھی جب پھسلنے پر آتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اندر والا جو ہے یہ حالات جان رہا ہے. میری قبر پہ کون آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا کہ بھی قبر پر بیٹھا ہوا پڑا ہوا یہ اوپر دیکھ لیتا ہے کہ بھی بابا صحیح کہ چیڑی آئی ہے قبر پر یا چیڑا آیا ہے. حتیٰ کہ یوں کہہ دیا کہ بھئی ہمارے جو بلیاں ہیں پیروں کی، یہ بھی غیب دان جانتی ہیں. اللہ نے فرمایا خبردار، غیب کا علم سوائے میرے اور کسی کے پاس ہے. اونچا بولیے، کسی کے پاس کوئی نہیں. قرآن کا ذرا انداز دیکھیے، اتنا اہم مسئلہ تھا. اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، افضل، اکمل، ارفع ذات سے یہ مسئلہ بیان فرمایا، کروایا. ساری کائنات سے، خواہ وہ فرشتے ہوں، نوری ہوں، ناری ہوں، آبی ہوں، خاکی ہوں، عرشی ہوں، فرشی ہوں، جنگلی ہوں، کوئی بھی مخلوق ہے، آسمانوں میں رہنے والی، زمین پر رہنے والی، آسمان و زمین کے خلا میں رہنے والی، تحت الثری میں رہنے والی، ساری مخلوق سے اعلیٰ، افضل، اکمل، ارفع ذات ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، مبارک ذات ہے. اس ذات سے اعلان کروایا، جو ذات اگر قدم زمین پر رکھے تو اللہ کو وہ زمین اتنی پسند آئے، اتنی پیاری لگے کہ رب قرآن بنا دے. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. توجہ میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے. میرا اللہ فرماتی ہے لا اقسم بهذا البلد، میرا پیغمبر مجھے قسم ہے اس شہر کی، مکہ المکرمہ کی. اللہ تو نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ یہاں بیت اللہ ہے. اللہ نے فرمایا بیت اللہ سے پہلے بھی موجود تھا، میں نے قسم اس وقت نہیں اٹھائی. اللہ تو نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہاں حجر اسود موجود ہے. اللہ
قسم اس لیے اٹھائی ہے اللہ یہ اتنی مقدس زمین ہے، اللہ پھر بتلا کس لیے قسم اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتی ہیں کائنات والو میں نے اس شہر کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی، میں نے اس شہر کی قسم حجر اسود کی وجہ سے نہیں اٹھائی، میں نے اس شہر کی قسم صفا مروہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی، میں نے اس شہر کی قسم آب زمزم کی وجہ سے نہیں اٹھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا پیغمبر میں نے اس شہر کی قسم آپ کی عظمت و عزت کی وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہاں آپ کے قدم مبارک لگتے ہیں، آپ اس شہر میں موجود ہیں، آپ کے پاؤں مبارک لگتے ہیں، میں نے اس وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر یہ پیغمبر اپنی چادر اپنے کاندھوں مبارک پہ ڈال کے ذرا چلنے لگ جائیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اگر یہ پیغمبر اپنی کمبل مبارک اوڑھ کے سو جائیں، اللہ فرماوے یا ایھا المدثر، اتنا عظمتوں والے پیغمبر، شان والے پیغمبر، مقام والے پیغمبر، رتبے والے پیغمبر، اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، اگر چادر اوڑھیں اللہ چادر کی قسمیں اٹھا لے، چادر کا تذکرہ قرآن میں کر دے، کمبل اوڑھیں کمبل کا تذکرہ قرآن میں کر دے، اس پیغمبر سے رب اعلان کروا رہے ہیں، مسئلہ کھلوا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جی یا اللہ، فرما ذرا اعلان تو کر دیجئے، آپ جلیل القدر پیغمبر ضرور ہیں، آپ اولو العزم پیغمبر ضرور ہیں، آپ مقام والے پیغمبر ضرور ہیں، آپ خاتم النبیین پیغمبر ضرور ہیں، میرا پیغمبر تمام نبیوں کے امام ضرور ہیں، تمام نبیوں کے خطیب ضرور ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب ذات ہے اکیلے، اونچا اونچا بولی اکیلے، اللہ کی رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں سونا کلو میرا سونا پھول، ذرا اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، میں قرآن بناؤں، آپ کی امت کے لیے قانون بناؤں، اصول بناؤں، طریقہ بناؤں، مسئلہ بدلاؤں، جی اللہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا ذرا اعلان کر دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، او کائنات والو، نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیر ہو، مرید ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، زمین میں رہنے والا ہو، آسمانوں پہ رہنے والا ہو، نوری ہو، ناری ہو، آبی ہو، خاکی ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، جنگلی ہو، کوہی ہو، کائنات والو، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، او کائنات والو، زمین کا ہو غیب، آسمان کا غیب ہو، زمین میں چھپا ہوا ہو، آسمانوں میں چھپا ہوا ہو، جو پردے کے پیچھے آ جائے وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اللہ کوئی نہیں جانتا، فرما الا اللہ، او کائنات والو سوائے میرے میں اللہ کی غیب جانتا
کوئی غیب، اونچا بولیے، اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ لا یعلم من فی، اللہ تو کتنا غیب جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور مقام بھی ربی کائنات فرماتی ہیں، فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ او کائنات والو، کوئی آنکھ میں نے ایسی پیدا کی نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ میں ایسی نظر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی آنکھ میں نے ایسی پیدا کی ہی نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور کوئی چیز ایسی نہیں، جنگلوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، ذروں میں ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، تمہارے دل و دماغ کے اندر ہو، تمہارے اندر ہو، باہر ہو، کمروں میں ہو، چار دیواروں میں ہو، جتنی بھی پوشیدہ ہو، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مجھ سے اوجھل ہو جائے۔ سب کا علم رکھنے والا ہوں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ قربان جاواں اللہ کے سمجھانے پر میرا اللہ فرماتی ہیں کائنات والو، پکی بات ہے، کھری بات ہے، سچی بات ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، ذرہ برابر بھی میرے علم کے غیر نہیں رہ سکتا۔ کیا مانا؟ فرما کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی مجھ سے پوشیدہ کوئی نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا، فرما میرے علاوہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اتقیاء ہوں، اولیاء ہوں، مقام ضرور ہے، رتبہ ضرور ہے، پر غیب دان بولو، پردے کے پیچھے جو آ جائے بغیر کسی سبب کے کوئی بندہ دیکھ سکتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، رب کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے کہہ دیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ علماء سے سنا کرتے ہو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ رب نے فرمایا فرشتوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے علم میں ہے، وہ تمہارے علم میں کوئی نہیں ہے۔ پھر شاید سمجھنا آتی، اللہ نے آگے وضاحت کر دی، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ توجہ، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمے سکھلا دیے، بتلا دیے۔ رب کائنات نے فرمایا میرا آدم ذرا بتلائیے نا، ذرا دیکھیے یہ کیا ہے۔ اور وہی چیز جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی، فرشتوں نے عرض کیا اللہ ہمیں پتا، اونچا بولیے، پتا کوئی نہیں ہے، اس کے فائدوں کا بھی ہمیں پتا کوئی نہیں، اس کا بھی پتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ صرف میری ذات ہے جو غیب جانتی ہے؟
ما تخفون وما تعلنون، میں اللہ جانتا ہوں، تکتمون، اللہ فرماتے ہیں پوشیدہ بھی میں جانتا ہوں، ظاہر بھی، جو تم چھپا کر رکھو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرو وہ بھی میں جانتا ہوں، فرشتے بھی غیب دان، اونچا بولیے غیب دان کوئی نہیں۔ غیب دان کون ذات ہے جس کی صفت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور مقام پہ رب فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم کسی کو بھی نہیں ہے سوائے میری ذات کے۔ عرض کر رہا تھا فرشتے بھی غیب دان۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، محسوس ہوتا ہے سفر کر کے آیا ہے، اجنبی ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی ہے تو چہرے سے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ سفر کر کے آیا ہے، کپڑوں کی طرف دیکھا پھر بھی محسوس نہیں ہوا یہ سفر کر کے آیا ہے، سفر کے اثرات نہیں ہیں، لیکن ہمارے علاقے کا بھی میں جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے۔ آیا نا میرے پیغمبر کے گھٹنے مبارک کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے ہیں، اپنے ہاتھ میرے پیغمبر کے گھٹنے مبارک پر رکھے، میرے نبی کے ہاتھ مبارک اپنے گھٹنوں پر رکھے، سلام کے بعد سوال شروع کر دیے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع کے مطابق عرض کرنے لگا ہوں۔ توجہ ایمان والے، سوال کرتا گیا، میرے پیغمبر جواب دیتے گئے، آخری میں ایک سوال کرتا ہے آقا بتلائیے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا یہ بات نہ سائل کو پتہ ہے نہ مسئول کو پتہ ہے، نہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی نہ تو جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ واپسی گیا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ آقا نہیں جانتے، آپ ذرا بتلا دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے، یہ سوال اس لیے کیے ہیں تاکہ آپ کو سوال کرنے میں آسانی ہو جائے اور آپ تھوڑا سیکھ جائیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا نہ جبرائیل کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، نہ میں محمد کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی۔ توجہ، عرض کر رہا تھا غیب کی خبریں رکھنے والی ذات، اونچا بولیے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کوئی نبی ہو، ولی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی غیب دان نہیں ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، شاید بات سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، واقعہ مشہور کئی دفعہ سنا ہے، صرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ
السلام جب آ رہے ہیں، ایک ہی علاقے میں پہنچے، قبیلے میں پہنچے، کنبے میں پہنچے، ایک بستی کے اندر پہنچے۔ اللہ وہ بستی کون سی، وہ قبیلہ کون سا، وہ کنبہ کون سا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چونٹیوں کی بستی، چونٹیوں کا محلہ، چونٹیوں کا شہر ہے، چونٹیوں کا علاقہ ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے ہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ او قبیلیے، او کیڑیاں، جلدی کرو، جلدی کرو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اتنا بڑا لشکر سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے، زندہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جنوں کے بادشاہ ہیں، انسانوں کے بادشاہ ہیں، پرند چرند کی زبان سننے والے، بولنے والے، سمجھنے والے، پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ اور کیڑیاں جان بوجھ کر نبی کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کیونکہ چھوٹی سی مخلوق کو عام روٹین یہ ہے کہ بندہ پاؤں کی طرف کم دیکھتا ہے، نظر سامنے ہوتی ہے۔ زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں چلے گا، ان کی لا علمی میں ان کے پاؤں کے نیچے آ کر دب جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی، نسلیں مک جائیں گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی باتیں سنی ہیں، مسکرانے لگ گئے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، توجہ توجہ، اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پہ اپنے موضوع کے مطابق معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اور میرا پالنے والا اللہ، میں رات بھی، دن بھی، صبح بھی، شام بھی، اللہ بازار میں، چوک چوراہے میں، عبادت خانے میں، اللہ یہاں جے بیٹھتی ہیں اسی مقام میں، اللہ جنگلوں میں، اللہ صحراؤں میں، اللہ پہاڑوں میں، رب پتھروں میں، اللہ ہر جگہ پہ، دریاؤں میں، سمندروں میں، اللہ یہی آواز لگا رہا ہوں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اور کائنات والو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بغیر کسی سبب کے غیب کی خبر رکھنے والا صرف عالم الغیب ہے تو اکیلے، اونچا اونچا بولیے عالم الغیب ذات کس کی؟ ذرا اللہ دنا تو چلا لو بالکل پھاپ ہے ہوئے، آج میں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ سبحان اللہ کہے، ذرا اللہ کا نام اونچا لیں۔ عالم الغیب ذات صرف اونچا بولیے کس کی ہے؟ سیدنا سلیمان مسکرا بھی رہے ہیں، فرماتے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ مجھے اپنی محنت کا ثمر نظر آ رہا ہے، رب اپنی تبلیغ جو میں کر رہا تھا اللہ وہ ثمر مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایمان سے بتلائیے، کوئی بندہ اگر کوئی بات کرے اگلے بندے کو سمجھ آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جس طرح میں عام طور پہ اللہ فخر سے محفوظ رکھے، لیکن خوشی کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں،
کہ الحمدللہ میرے نمازیوں کو اتنے مسئلے سمجھ آ گئے ہیں جو مجھ سے پہلے خرافات تھیں یا بدعات تھی، کافی اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو رہی ہے۔ کافی جگہوں سے کل جمعرات کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے، قرآن خوانی کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جو مردے کو 2 دفعہ غسل دیا جاتا تھا وہ بھی، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اور میرا پالنے والا اللہ، مجھے اس بات کی خوشی ہے جو میں جنگلوں میں، جو میں پہاڑوں میں، جو میں سمندروں میں، جو میں صحراؤں میں، جو میں گلیوں میں، جو میں بازاروں میں، جو میں عبادت خانوں میں، اللہ جو رات کو تو جو دن کو جو صبح کو آواز لیتا ہوں کائنات والو، نبی بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہے ذات تو اکیلے اللہ کی۔ اللہ آج اس نے میری تبلیغ کی تائید کر دی ہے۔ یہ چونٹی کہہ رہی ہے او چونٹیاں ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ بتلا، سکھا، ڈھنگ بتلا، میں تیرا شکر ادا کروں کس طرح کروں کہ تو راضی ہو جا۔ عرض کر رہا تھا نبی بھی عالم الغیب کوئی نہیں، شاید سمجھ نہ آئی ہو، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، والی بطحا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، شیمہ دویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ، اونچی اونچی آواز نہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ او کائنات والو، میں اپنے وجود کا مالک کوئی نہیں، توجہ، میں اپنے وجود کا مالک، میں اپنے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کیوں فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ میں غیب دان، اونچا بولیے، میں غیب دان نہیں۔ اگر میں غیب دان ہوتا تو میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا۔ اگر میں غیب دان ہوتا میں اپنے نفع نقصان کو پہچان جاتا۔ اس لیے جب میں اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا، اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، اس لیے کیونکہ میں غیب دان۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماتی ہیں او کائنات والو، جو بندہ یوں کہے کہ میرے پیغمبر غیب جانتے ہیں، اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا ہے۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، 11واں سپارہ ہے۔ کچھ منافق لوگ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول، ہم نے مسجد بنائی ہے، مسجد تیار کی ہے، آپ آئیں، افتتاح کریں، نماز پڑھائیں۔ اس لیے ہم نے بنائی ہے کہ ہمیں مسجد نبوی میں آنے میں وقت بھی لگتا ہے، بہت دور ہے، دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم نے مسجد بنوائی۔ میرے نبی نے فرمایا اچھی بات ہے مسجد بنانا، اوچی تے بولو نا، مسجد بنانا چنگی چیز ہے نا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی غزوے پر جا رہا ہوں، واپسی آؤں گا،
آپ کے ہاں ضرور آ کے نماز پڑھاؤں گا، دعا کروں گا۔ یہ خوش ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں مسجد کا نام دیا تھا، لیکن یہ ان کا خفیہ پلاننگ بنانے کا یہ ایک جگہ انہوں نے مختص کی کہ یہاں ہم امام الانبیاء کے لیے خفیہ تدبیریں کریں گے، اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے۔ میرے نبی زندہ موجود ہیں، مسجد بھی سامنے ہے، وہ مکان بھی سامنے ہے، یہ منافق جو دل میں رکھ کے کھڑے ہیں سامنے ہے۔ ایمان سے بتلائیے، اگر میرے پیغمبر غیب دان ہوتے تو یوں فرماتے کہ پھر میں آؤں گا دعا کراؤں گا، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے یار، اچھی چیز بنائی ہے تم نے، مسجد بنائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ توجہ کرنی ہے، اچھی چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں جاؤں پھر واپسی آؤں گا۔ جب آپ واپسی آئے نا، پھر ہی آ گئے۔ وعدہ یاد کرانے کے لیے میرے نبی نے وعدہ کیا ہے، وعدہ یاد کرانے کے لیے آ گئے، حضرت آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اب چلیے۔ نہیں سمجھے جبرائیل اب جائیں، جو مسئلہ میں نے سمجھانا تھا سمجھا دیا ہے۔ فرمایا بتلائیے، قرآن کا انداز۔ رب کائنات فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ توجہ ایمان والے، اللہ نے فرمایا سونا نہیں جانا، اللہ کے رسول کیوں، اللہ کیوں؟ فرمایا سونا اس لیے اندر کی حالات میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ وہاں جو ان کے مشورے چلتے ہیں، پروگرام چلتے ہیں، وہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں، میں اللہ دیکھتا ہوں، آپ نہیں دیکھتے۔ اندر کی خبریں بھی میں اللہ جانتا ہوں، اس لیے کیونکہ میں اللہ انہو هو السمیع العلیم، میں اللہ سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، خبیر خبر رکھنے والا بھی ہوں۔ میرے پیغمبر نہ جائیے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو انہوں نے آپ کے خلاف پلاننگ بنانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو شرارت گاہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، شیطان کا گھر ہے۔ بلکہ آپ اسے ختم بھی کر دیں، آپ ان سے بھی قطع تعلق کریں، آپ ان سے جہاد بھی کریں، یہ بڑے منافق ہیں۔ عرض کر رہا تھا کائنات والوں، انبیاء میں سارے پیغمبر اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں۔ جب میرے نبی غیب دان نہیں ہے تو اور کوئی، اونچا بولیے، اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب کی خبر رکھنے والا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔